آپ لوگوں سے میری جان چھوٹ جائے گی. پھر آپ کو کوئی میم بنانے والا ملے گا جس پر آپ میم بنائے وہاں سے سارے میمرز کو کبھی برا نہیں ہنستا رہے, اس کا مذاق اڑانا چاہتے ہو آپ, نہیں ملے گا. میں نے کبھی میمرز کو برا نہیں کہا, خوش رہتے وہ خوش رہے, وہ مجھ سے مذاق کرتے میں ان سے مذاق کرتا ہوں. عامر یعقوب حسین جا رہا ہے پاکستان. ہر لمحہ ہی وہ یاد آتے رہتے ہیں. ایسا نہیں لگتا کہ مجھے یقین بھی نہیں آتا کہ وہ ہمارے درمیان نہیں ہے. مطلب میرے لیے یقین کرنا ایک جیسے کہتے ہیں, اور مجھے چینج کر دیا ٹوٹل اس چیز نے. آپ اگر میرا گیٹ اپ دیکھ رہے ہیں, چیزیں دیکھ رہے ہیں, چور پن میں آپ کوئی میسج ڈیلیور کر رہے ہیں تو وہ بھی یہ آپ ہی کر سکتے, یہ آپ کا ہے بھائی. کہ زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. اس کو آپ کہتے ہیں نا ورائٹی بہت تھی ان میں, مگر وہ کسی ایک چیز پر خود کو نہیں رکھ سکے. میں نے سوائے پریشانیوں کچھ نہیں دیکھا. میں سپر سٹار رہا پاکستان کا, لیکن 2 دن تک, اس کے بعد پھر پریشانی. میں رمضان ٹرانسمیشن کا بانی رہا, لیکن اب مجھے کوئی بلاتا نہیں. اسی لیے میرا اپنا اصول ہے. یہ کہیں پہ بھی آپ اپنا گوگل پہ اس کو ٹائپ کریں, بروکن ہارٹ سنڈروم کیا ہوتا ہے, اور اس کو پڑھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کیا چیزیں ہوئیں. میمرز کے لیے انہوں نے ویڈیو بھی بنایا کہ بھائی اب جو ہے میں چلا جاؤں گا تو تم لوگ میمز کیسے بناؤ گے. افسوسناک خبر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین جو کہ ممبر قومی اسمبلی بھی ہیں, ان کا انتقال ہو گیا ہے. ناظرین آپ کو آگاہ کر رہے ہیں, میرا ڈاکٹر صاحب سے تعلق تقریباً کم و بیش 18 برس قائم رہا. اچانک سے کچھ ایسے چیزوں نے جنم لیا کہ میں نے جاب چینج کی, میں جیو میں آیا, اور مجھے اسٹریٹ اوے جو ہے وہ ایز اے انٹرن کے طور پہ, آپ سمجھیں بالکل پروڈکشن ایسوسیٹ کے طور پہ مجھے ہائر کیا گیا, اور وہاں سے میرا تعلق شروع ہوا. ڈاکٹر صاحب سے پہلی ملاقات ہوئی, بہت ہی زبردست تھی وہ ملاقات. میں رات کو 3 بجے آ کے بیٹھا ہوا تھا, اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ایک اچھے خاصے لوگوں کے ساتھ تشریف لائے, اور وہ کیونکہ اس زمانے میں MQM کی چیزوں کو بھی دیکھا کرتے تھے, کچھ جو علاقے کے مسائل تھے ان کو بھی, تو وہ یوزلی جو ہے وہ رات کو آئے اور باقاعدہ اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے. تو عدنان امان صاحب ہمارے سینئر پروڈیوسر تھے, تو انہوں نے تعارف کرایا کہ علی امام صاحب آئے ہیں, یہ ہمارے جو ہے نئی ٹیم ممبر ہیں. تو جو پہلی چیز جو ڈاکٹر صاحب نے جو میرے اوپر تاثر چھوڑا وہ یہ تھا کہ جو کہ آبویسلی اس وقت تک وہ جانے پہچانے جا چکے تھے, 3 مہینے ہو چکے تھے, لیکن وہ اپنی جگہ سے اٹھے, وہ میرے پاس آئے, انہوں نے مجھ سے ہاتھ ملایا, آلدو کہ مجھے اٹھ کے جانا چاہیے تھا, اور ایک تکریم ہوتی ہے, لیکن یہ وہ چیزیں تھیں جو میں نے ڈے 1 سے محسوس کی, اور وہ یہ تھی کہ اس شخص کے اندر پروٹوکول نہیں تھا. 2011 میں عامر بھائی ربیع الاول کی ٹرانسمیشن کرنے آئے تھے پورٹ گرینڈ میں, اور میں نے پورٹ گرینڈ میں میرا ایک گزیبو تھا, ایز اے اسٹرالجر میں وہاں پہ بیٹھتا تھا, لوگ آتے تھے, ان کے ذائچہ بناتا تھا, ہاتھ دیکھتا تھا. تو ان کی ٹرانسمیشن تھی, ان کو اسٹرالوجی سے, علوم مخفیہ سے بڑا شوق تھا, اور وہ آئے وہاں تشریف لائے. تو انہوں نے دیکھا میرے ساتھ بیٹھے, میں باہر نکل کے آیا, ان سے ہاتھ ملایا, تو بڑے وہ اچھے طریقے سے ملے, بیٹھے. پھر میں نے ان کا دائچے کی ریڈنگ دی, ان کو بہت ساری چیزیں بتائیں. ماضی میں بہت سارے اسٹرالجر سے مل چکے تھے, تو مجھ سے بڑے متاثر ہوئے. تو مجھے انہوں نے کہا آپ میرے پاس آئیں, میرا آفس ہے IH چندی گڑھ روڈ پہ, جنگ پریس کے سامنے. تو وہاں پہ میں گیا, وہاں پہ ان سے پھر ملاقاتیں ہوئیں. پھر وہ بہت زیادہ مجھ سے ایک بھائی کی طرح کا تعلق بن گیا, اور پھر میں نے اپنا وہاں سے گزیبو وائنڈ اپ کر کے ایک عامر بھائی کی ٹیم کا مستقل حصہ بن گیا. اور پھر جسے کہتے ہیں کہ جب تک وہ حیات تھے تب تک ان کے ساتھ تھا, اور بلکہ ان کی انتقال تھے 3 دن پہلے یا 2 دن پہلے میری ان سے بہت قریبی بات چیت ہوئی, کافی تفصیلی بات چیت ہوئی. میرے ساتھ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے سفر میں وہ میرے ساتھ تھے, اور اس کے علاوہ یہاں پر بھی آپ اس سے اندازہ کریں کہ میں جا رہا ہوں تو میری جوتیاں خود پکڑ کے رکھنا, حالانکہ ایک شہرت ہے, ایک شخص کی ایک نام ہے. دوسرے ان سے صرف وقت چاہتے تھے کہ کسی طرح ان کے پروگرام میں آ جائیں, شہرت مل جائے گی. بہت عزت کرتے تھے, میری بات کو بہت اہمیت دیتے تھے. کبھی کبھی کہتے تھے آپ نے کہہ دیا بس ختم, یعنی اس کو حرف آخر سمجھتے تھے. وہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ جس کو کہتے ہیں آپ, ذہین بھی بہت تھے, گفتگو بھی بہت اچھی طرح کر لیتے تھے. یعنی یوں کہہ لیجئے وہ خود کو میگا اسٹار ثابت کرنے میں لگ گئے, جبکہ ان کو شہرت دینی حوالے سے ہی ملی تھی. پھر سیاست میں ان کا ایک شروع میں ایک کردار رہا تھا جس سے وہ آگے آئے تھے.
کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ بیسیکلی اس پورے جتنا شعر میں جو بات کی گئی ہے نا وہ پورا اسی کا ایک آپ سمجھیں کہ مظہر تھے، عملی مظہر تھے. وہ یہ کہ میں نے ہمیشہ ڈاکٹر صاحب کو فرام دا ڈے ون یہ دیکھا کہ زیادہ تر لوگوں کو چھپے ہاتھ یا خاموشی سے لوگوں کی مدد کرنا. یہ وہ چیز تھی جب وہ شخص کوئی بہت زیادہ نہیں کما رہا تھا، مطلب وہ صرف اپنا جو تھوڑا بہت کام کر رہے تھے اس سے وہ کرتے تھے، لیکن بائی ڈیفالٹ میں نے ان کے اندر یہ دیکھا کہ جہاں ان کو یہ پتہ چل جائے کہ کوئی یہ غریب خاتون ہے، یہ شخص ہے جس کو حج کرنا ہے، اس کی بچی کی شادی ہے، یا اور بچیوں کی شادیاں اور ان کے جہیز کا انتظام کروانا، چاہے ٹی وی پہ ہو یا ٹی وی سے ہٹ کے ہو، یہ وہ چیزیں تھیں ڈاکٹر صاحب کی جو کہ بہت ہی زبردست تھی اور جس سے بہت سے لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا اور بہت سے لوگوں کو فائدہ اٹھایا. ایک مشہور واقعہ میں بتاتا چلوں جو کہ آپ حیران ہو جائیں گے. میں نہیں سمجھ سکتا، میں نہیں کر سکتا، آپ نہیں کر سکتے وہ کام. تو مجھے یاد پڑتا ہے یہ 2016 کی بات ہے یا 17 کی بات ہے. ٹرانسمیشن ہو رہی تھی ہماری جیو سے ہی. تو اس میں ہمارا ایک سویپر تھا، کرسچن تھا. تو ٹرانسمیشن ہو رہی ہے تو نیکسٹ ڈے اس کی برتھ ڈے تھی. ایک دن اس نے ایسے کسی کو کہا کہ یار میرا خواہش ہے کہ عامر بھائی میرے لیے نا میرا کیک کاٹیں. اچھا یہ بات سنتے سنتے مطلب پھیلتے پھیلتے کہیں عامر بھائی تک پتہ چل گئی. تو ہمارا کھانا جو ہوتا تھا تو وہ جب کھانا ہوا تو اس میں کیک آیا ایک بڑا سا. بولا یہ کیک کس کا ہے؟ آج تو کسی کی برتھ ڈے نہیں ہے، نہ میری ہے، نہ علی امام کی، عبدالوہاب، حمود صدیقی، یہ کسی کی بھی نہیں ہے. پتہ چلا وہ کیک اس سویپر کے لیے منگایا گیا تھا، عامر بھائی نے منگایا تھا. اور باقاعدہ عامر بھائی نے اس کو بلایا جب تو وہ شاکڈ ہو گیا. اور عامر بھائی نے باقاعدہ اس کا کیک کاٹا اور کیک کاٹ کے یہ تو میں بتا رہا ہوں، یہ میں نے اپنی آنکھوں دیکھا کہ وہ کیک اس کے منہ میں ڈالا اور اس کا ہی جھوٹا آدھا اپنے منہ میں ڈالا. کئی باتوں پر میں ان کو ٹوکتا بھی تھا اور وہ مان لیتے تھے. شروع میں تو یہی رہا. پھر اس کے بعد کچھ ان کے مزاج میں تبدیلی آئی گھریلو معاملات پر، کیونکہ وہ گھر آتے تھے، ان کی اہلیہ بھی آتی تھیں. تو کچھ گھریلو معاملات پہ ان سے میں نے ان کو کچھ باتیں سمجھائیں. لیکن یہ کہوں گا کہ ان کے ارد گرد رہنے والے کچھ لوگ اور یا پھر ان کے کچھ اپنے خیالات، ان میں کچھ تبدیلی آنے لگی. لیکن یہ ہے کہ اس جیسا ذہین شخص اس کے دور میں کوئی اور نہیں تھا. اس حوالے سے اعتراف ہوتا ہے. لیکن انہوں نے اپنی بعض کمزوریوں کی وجہ سے خود کو ضائع کیا. ہمارا سیٹ لگا تھا انعام گھر کا. اس میں ایک وہ تھا بڑا، وہ اس میں مختلف قسم کی ہنڈرنسز تھیں کہ ان میں سے گزر کے جانا تھا. آپ کو سکے ڈھونڈنے تھے، نام ڈھونڈنے تھے. تو اس میں ایک پانی کا ایک بڑا سا وہ بنا ہوا تھا تالاب. اس کے اوپر ایک یوں تھا، ایک پلی بنی ہوئی تھی. جو پلی کھلتی تھی بندہ اندر چلا جاتا تھا اور نیچے سے نکالنا ہوتا تھا. اب جب وہ بنی، اب وہ جو ہمارے جو لوگ تھے اس کے اوپر سے گزرنے والے، وہ جب جاتے تھے تھر تھر کانپنا شروع ہو جاتے تھے. کوئی جانے کو تیار نہیں. تو میں نے کہا عامر بھائی میں جاؤں گا. دیکھ لو 15 فٹ اونچا ہے، پانی بھرا ہوا ہے، تو میں تیرنا بھی نہیں آتا. میں نے کہا عامر بھائی اللہ مالک. تو میں وہاں گیا اس کے اوپر تو گزر کے جب وہاں کھڑا ہوا تو وہ ایک دم کھلا دم پانی کے اندر اور میں نے سانس روک لیا. اب سانس روک کے نا میں نیچے بیٹھ گیا. تیرنا تو مجھے زیادہ نہیں تھا. عامر بھائی نے فوراً جو ہے وہ پانی وہ ریلیز کروایا پورا کہ بھائی کہیں کچھ تو نہیں ہو گیا. لیکن الحمدللہ میں صحیح تھا. تو فوراً عامر بھائی نے مجھے گلے لگایا اور میں پورا گیلا ہو گیا تھا. عامر بھائی نے فوراً اپنی شرٹ اتاری اور مجھے دے دی کہ یہ لو شرٹ فوراً پہنو. یہ میرا ایک بہت یادگار واقعہ. وہ شرٹ میرے پاس ابھی بھی پڑی ہوئی ہے عامر بھائی کی. عزت فرماتے ہیں نا کہ جو انسان بندے کا احسان مند نہیں ہے وہ میرا بھی نہیں ہے. تو میرے اوپر تو بے انتہا احسانات ہیں. اور ایک چیز جو میں آپ سے شیئر کروں گا اپنے والد کے انتقال کے حوالے سے، کہ وہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ وہ اس نے مجھے نا بڑا یعنی کہ اندر ڈیپلی یعنی کہ مجھے نا افیکٹ کیا جا کے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا. تو پہلی جو چیز ہوئی میرے والد کے انتقال کے بعد کہ ڈاکٹر صاحب میرے گھر تشریف لائے. وہ دبئی میں تھے، سوئم والے دن تشریف لائے. عصر سے عشاء تک تقریباً وہ بیٹھے اور آخر میں بھی کہتے کہ علی امام یہیں پہ تم انتظام کروا دو، میں تو رکوں گا. صرف اس لیے کہ وہ ایک ان کا ساتھی ہے پرانا، اس کے والد دنیا سے چلے گئے ہیں تو اس کو میں کیسے تسلی دوں. اس کے بعد دوسری جو چیز ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اسی سال وہ حج پہ لے کے گئے. کہ میرا پہلا سال تھا اور والد چلے گئے تھے تو وہ مجھے حج پہ لے کے گئے کہ بھائی تھوڑی سی ایک تقویت ہوتی ہے نا انسان کو، ایک ایسی جگہ پہ جاتا ہے.
اور اسی سال ایک عجیب واقعہ جو ہوا وہ یہ تھا کہ چاند رات تھی اور میں اپنی بیٹی کے لیے کچھ لینے گیا اور ڈاکٹر صاحب کا فون آیا اور ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ اچھا، میں فون اٹھاتے ہوئے ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں ہے کوئی عید کی ٹرانسمیشن آ گئی ہوگی، کیا ہوگا، تو میں نے ڈرتے ڈرتے فون اٹھایا اور میں نے کہا ڈاکٹر صاحب سب خیریت ہے؟ کہ نہیں یار، میں سوچ رہا ہوں کہ وہ کل صبح تمہاری عید ہے اپنے والد صاحب کے بغیر، تو تم اس وقت کیا کر رہے ہوگے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بڑا انٹوئٹ ہوتے تھے آپ کی فیملی کے ساتھ بھی کہ بھائی کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ، کیا ایشوز ہیں، تم کہاں داخلہ کروا رہے ہو، کیا پڑھا رہے ہو بچوں کو، کس طرح کی تربیت، کیا اس میں بڑا، کیونکہ وہ بیسیکلی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نا ایک بڑا فیملی مین تھا. دیکھیں ہر لمحے وہ یاد آتے ہیں، ان سے بات چیت کرنا، ان کا ایک انداز، ان کی ایک محبت، ان کی گائیڈنس، ان کی مطلب جیسے کہتے ہیں ہر لمحہ ہی وہ یاد آتے رہتے ہیں. ایسا نہیں لگتا کہ مجھے یقین بھی نہیں آتا کہ وہ مطلب ہم سے ہمارے درمیان نہیں ہے. مطلب میرے لیے یقین کرنا ایک جیسے کہتے ہیں، اور مجھے چینج کر دیا ٹوٹل اس چیز نے. آپ اگر میرا گیٹ اپ دیکھ رہے ہیں، چیزیں دیکھ رہے ہیں، محبت تھی. میں بیٹے کی طرح ان کو چاہتا تھا اور وہ بھی عزت کرتے تھے، باپی کی طرح عزت دیتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ دیتے تھے. بہت تنوع، جس کو آپ کہتے ہیں نا ورائٹی، بہت تھی ان میں، مگر وہ کسی ایک چیز پر خود کو نہیں رکھ سکے. لیکن خوبیاں ان کی وہ اپنی جگہ، کمزوریاں اپنی جگہ. دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے نا اپنا وقت بڑا کٹھن گزارا ہے. مطلب یہ لوگوں نے تو بڑا ایک وہ دیکھا نا کہ جی بڑے جناب گاڑیاں اور یہ وہ، لیکن لوگوں نے نہیں یہ پتا کہ انہوں نے جو اپنا جو مشکل وقت تھا، جو انہوں نے شروع کی اپنی جب کوششیں کیں یا اپنی جاب شروع کی تو اس وقت کتنا مشکل وقت تھا. یعنی کہ ایک وقت وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کے دودھ کے ڈبے کے لیے انہوں نے ایکسٹرا جا کے ان پیج پہ ٹائپنگ کی، یعنی کہ وہ باقاعدہ اردو ٹائپنگ کیا کرتے تھے تاکہ اپنے صاحبزادے کے اس کے لیے وہ چیزوں کو وہ کر سکیں. ان کی موت جس طرح ہوئی ہے بہت افسوس ہوا اس کا. وہ یقیناً ایک سانحہ. حقائق کیا ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. ان کی اہلیہ نے ان کا پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا، ورنہ پتہ نہیں کیا کچھ ظاہر ہوتا، لیکن افسوس ہوا. آخری دنوں میں جو ڈسٹربنس ان کے ساتھ رہی، اور اکثر لوگ اس چیز کے بارے میں بھی بہت زیادہ کھوج میں رہتے ہیں کہ بھئی ہوا کیا، ہارٹ اٹیک ہوا، کوئی زہر دے دیا، کوئی کہتا ہے کچھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن میں ایک آپ لوگوں کو ایک بڑی سمپل سی ایک بیماری ہے جس کے حوالے سے بتا رہا ہوں، اور جو میرے سننے والے ہیں اس کو ضرور گوگل کریں تو ان کو بہت ساری پکچر خود بخود کلیئر ہو جائے گی، یعنی کہ کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ملے گی. اور وہ ہے بروکن ہارٹ سنڈروم. یہ کہیں پہ بھی آپ اپنا گوگل پہ اس کو ٹائپ کریں، بروکن ہارٹ سنڈروم کیا ہوتا ہے، اور اس کو پڑھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کیا چیزیں ہوئیں. آخری اس کا ایک میسج میرے پاس جو آیا تھا کہ باہر جا رہا ہوں، یہ میرا نمبر ہوگا، اس پر رابطہ رہے گا آپ سے. بس آخری. السلام علیکم علامہ صاحب، عامر لیاقت عرض کر رہا ہوں. یہ میرا نیا نمبر ہے، اس کو سیو کر لیجیے گا پلیز، بہت شکریہ. یہ آخری ہے. مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کہنے کی ضرورت ہے. جو ان کے مداح ہیں ان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ میں مطلب بہت سے لوگوں سے جب ملتا ہوں تو کہتے ہیں یار ہم ہر نماز میں جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں سے منہ سے خود بخود عامر لیاقت کے لیے دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ اس کی مغفرت کر دے، اس کے درجات بلند کر دے. اور ان کے مخالفین سے بھی بات ہوئی. میں حیران کن بات ہوں، کچھ لوگ تھے جب وہ حیات تھے تو ان کی برائی کرتے تھے، یار یہ فلانا، مختلف دوسرے چینلز کے لوگ مختلف، وہ بھی کہتے ہیں یار آج جب بھی عامر بھائی یاد آتے ہیں تو ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. میمرز کے لیے انہوں نے ویڈیو بھی بنایا کہ بھائی اب جو ہے میں چلا جاؤں گا تو تم لوگ میمز کیسے بناؤ گے. آپ دیکھیں وہ جو سوشل میڈیا تھا یا ہمارا ایکچوئل میڈیا، اس میں ایک فرق، ایک بہت بڑا گیپ لگے گا آپ کو ہر رمضان ٹرانسمیشن میں اور پریویس رمضان ٹرانسمیشن میں بڑا گیپ لگے گا. ایک خلا محسوس ہوگا آپ کو، تو وہ خلا پور نہیں ہو سکتا.